اس مسلک اہل سنت والجماعت کو بدقسمتی فتوے کھا گئے، یہ فتویٰ بازی کی روش کھا گئی، اور لوگ بجائے لوگوں کو اہل سنت بنانے کے سارا زور اہل سنت سے خارج کرنے پہ لگاتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ویڈیو تو ہے ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی کی۔ ناظرین، قبل اس سے کہ ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں، دکھ مجھے اس چیز کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ راہ حق پر آتا ہے تو وہ بندہ یعنی لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ پہلے یہ کرتا رہے، پہلے یہ کرتا رہے۔ جیسے مثال سمجھ لیں کہ ایک بندہ ہے، ساری عمر اگر اس سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں، وہ اللہ سے معافی مانگ کر پھر وہ 5 وقت کا نمازی بن جاتا ہے، تو آگے سے اس کو کہہ دیتے ہیں لے اتنا تو بڑا نمازی، لے اتنا بڑا تو حاجی، یعنی یہ اس کو باتیں کرنے لگ پڑتے ہیں۔ وہ اس چیز پہ خوش نہیں ہوتے کہ اب وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیا اور وہ حق کی طرف آ گیا، رب کی طرف آ گیا، رب العالمین کی طرف آ گیا۔ اس چیز کو نہیں دیکھتے ہیں، بس اس کو پچھلے جو ہے نا ان سے جو غلطیاں کوتاہی ہوتی اس کے تانے دینے شروع کر دیتے ہیں۔ تو خیر ناظرین، آج ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی کی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اگر مسلک رکھنا ہے تو اہل سنت رکھے، یہ بریلویت سے بچ کے رہیں۔ تو ناظرین، اگر دیکھا جائے بات تو صرف قرآن حدیث پہ ہی ہمیں چلنا چاہیے، تو امام کے پیچھے کیوں کسی کی چلنا؟ دیکھیں، جب ہمارے پاس رب العالمین کا قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو پھر تو ہمیں کسی تیسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے۔ تو خیر ناظرین، اسی کی زبانی میں ویڈیو دیکھتے ہیں اگر انہوں نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ بریلوی سے یعنی بچنا چاہیے ایسے فرقے سے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ حدیث ضعیف پر فضائل و رقائق میں اور آداب میں عمل کرنا اجماع ہے، ائمہ حدیث کا اجماع ہے، اور یہ اجماع بھی نقل کیا، محدثین نے لکھا بھی ہے کہ یہ اجماع ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، یہ لفظ لکھا محدثین نے اپنی کتابوں میں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کا مذہب بھی یہ ہے، تو کون بچ گیا باقی؟ بتائیے مجھے، یہ حدیث ضعیف کو رد کرنے والے کس مذہب پر ہیں اور کس کے مذہب پر ہیں؟ حدیث ضعیف کو مطلقاً رد کرنے والا تو مذہبی کوئی نہیں ہے اسلام کی تاریخ میں۔ یہ صرف آپ لوگوں کو آگے لگا رکھا ہے، ان کو پتا ہے کہ پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ آپ نے یہ کام کر رکھا ہے۔ اور ایک یہ کہ اس مسلک اہل سنت والجماعت کو بدقسمتی فتوے کھا گئے، یہ فتویٰ بازی کی روش کھا گئی، اور لوگ بجائے لوگوں کو اہل سنت بنانے کے سارا زور اہل سنت سے خارج کرنے پہ لگاتے رہے۔ اور کوئی ان سے پوچھے کہ آپ نے زندگی میں کتنے اہل سنت بنائے اور کتنوں کو اہل سنت سے نکالا، وہ کہیں گے الحمدللہ ایک بھی اہل سنت نہیں بنایا، نکالے ہی نکالے، بنائے نہیں۔ اہل سنت میں داخل کرنے کے رجسٹر میں کسی ایک بندے کا نام نہیں ملے گا، سارے نام خارج کرنے کے رجسٹر میں نہیں نکلیں گے۔ اور یہ بھی سن لیں، میں برملا اللہ کی عزت کی قسم کہہ رہا ہوں، اور یہ بات آج نہیں، میں سینکڑوں مرتبہ کہہ چکا ہوں۔ آپ 10 محرم الحرام کی رات جو خطاب میں نے لندن منہاج القرآن کے سینٹر سے کیا، آپ کے انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ ہر جگہ ہوگا، میں نے اعتکاف کے خطابات میں اور اس سے پہلے اصول حدیث میں نے سینکڑوں مرتبہ کہی کہ اہل سنت والجماعت سے نیچے کوئی عنوان اپنے لیے قبول نہ کریں۔ یہ سازش ہے آپ کو فرقہ بنانے کی، اور آپ اندھا دھند بغیر سوچے سمجھے بعض لوگوں کے جبر کی وجہ سے فرقہ بنتے جا رہے ہیں۔ یہ مسلک صحابہ کرام کا مسلک ہے، خلفائے راشدین کا، تابعین کا مسلک ہے، اتباع تابعین کا مسلک ہے۔ یہ مسلک اویس کرنی کا ہے، یہ جنید بغدادی کا ہے، یہ سری سقطی کا ہے، بشر الحاوی کا ہے، ذنون مصری کا ہے۔ ارے یہ مسلک بشر الحاوی کا ہے، بایزید بستامی کا ہے،
इमाम अबुल हसन शाज़ली का है, सरकार गौसुल आज़म जिलानी का है, ये मसलक ख्वाजा अजमेर का है, ये मसलक शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का है, हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद का है, ये मसलक अहले सुन्नत वल जमात हजरत शाह नक्शबंद मुजद्दिद अल्फसानी का है, ये बाबा फरीद का है, कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी का है, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का है, और ये मसलक इमाम अस्कलानी का है, ये मसलक काजी इयाज का है, ये मसलक कुस्तलानी का है, ये मसलक अल्लामा ऐनी का है, अरे ये मसलक इमाम सुयूती का है, ये मसलक हजारों आइमा मुहद्दिसीन का है, औलिया का है। जब ये हजार उलमा आइमा मुहद्दिसीन के नाम पर इस मसलक को मुअन्वन नहीं किया गया, आज किसी एक बुजुर्ग के नाम पर इस मसलक को मंसूब क्यों किया जाए? अगर आपने, अब मैं अहले सुन्नत को खिताब कर रहा हूं, ये मसलक बरेलवी नहीं है, इस मसलक का उन्वान बरेलवियत नहीं है। सुन लें, जी खोल के सुन लें, कान खोल कर सुन लें, बगा के जोल कह रहा हूं, सरजमीन हिंद में भी, सरजमीन पाकिस्तान भी, सरजमीन यूरोप में हमारे मसलक का उन्वान बरेलवियत नहीं। आप पूछे दलील क्या? दलील आला हजरत शाह अहमद रजा खां मुजद्दिद दीन व मिल्लत, आला हजरत शाह अहमद रजा खां, उन्होंने सारी जिंदगी किसी किताब में अपने मसलक का नाम बरेलवी नहीं लिखा। हम आला हजरत ने खुद अपने मसलक को बरेलवी नहीं कहा, हम उनकी बात मानते हैं, उनके बाद किसी ठेकेदार की बात नहीं मानते। इस मसलक अहले सुन्नत का, इस मसलक अहले सुन्नत का कोई शख्स ठेकेदार नहीं है। अगर किसी को, अगर कोई ये समझे कि उसके पास ठेका है, जिसको वो सुन्नी कहे वो सुन्नी है, निकालना चाहे निकाल दे, तो किसी के पास ठेका नहीं है। हम किसी ठेकेदार को नहीं मानते, किसी फतवाबाज को नहीं मानते। अगर मसलक अफराद पर आ जाए, अगर हम सुन्नी नहीं, रुए जमीन पर किसी मां ने सुन्नी पैदा ही नहीं किया। अगर हम सुन्नी नहीं, अगर हम सुन्नी नहीं, अगर हम अहले सुन्नत नहीं, तो फिर जमीन पर किसी मां ने कोई बच्चा सुन्नी पैदा ही नहीं किया। हमसे पूछो सुन्नियत क्या है? तुमने अपनी जहालत, अपने तासुब, फतवाबाजी, तंग नजरी, बेहिकमती से इस मसलक के अहले सुन्नत को इतना सा तंग फिरका बना दिया और इन लोगों को परेशान कर दिया है। आज जो अहले सुन्नत पर वबाल और तबाही है, इसके जिम्मेदार फतवाबाज, तंग नजर लोग हैं। वो लोग जो बेबसीरत भी हैं, बेबसारत भी हैं। अरे आप हमारे अकीदे पर बात करते हैं, जिसका शबोरोज पन्ना गौसे पाक के टुकड़े पर है, जिसका जीना पन्ना सुबह शाम गौसे पाक के टुकड़े पर है। ये सारा कुछ जो आप सुबह शाम सुनते हैं, ये सब कुछ जो सुबह शाम सुनते हैं, ये किताबें औरों के पास नहीं थी। ये सारा क्या है? अल्लाह की इज्जत की कसम, ये सारा सैयदना गौसुल आज़म का फैज़ है। मैं अब ये बात क्या बताऊं? सुने सुने,
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو شخص جھوٹ بولے اس پر آقا علیہ السلام کی شفاعت حرام, اس پر جنت حرام, جھوٹ بولنے والے پر. یہ سارا غوث پاک کا فیض ہے. میں نے عرض کیا غوث پاک کی بارگاہ میں کہ جو فیض تاجدار کائنات نے آپ کو وہ 7 مرتبہ لعاب دہن ڈال کے جو عطا کیا تھا اس کا حصہ عطا کرے. غوث پاک نے وہ حصہ عطا کیا. ایک عجیب تماشا ہے, جہاں دنیا بھر میں جاتے آپ ایک تماشا سوائے فتوے کافر بنانے اور سنیت سے نکالنے کے آپ کو آتا ہی کچھ نہیں. 6 فٹ 7 فٹ کے اشتہار چھپا دیے پورے ہندوستان میں, یہ سنی نہیں ہے, سنی نہیں, عقیدہ نہیں. آپ کیا جانے سنیت کیا ہے؟ بڑوں کا بیٹا ہونے سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا. نوح علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا تھا جس کو فرمایا انہو لیس من اہلک. بڑا تب بنتی ہے اولاد جب بڑوں جیسے بن کے چلے. بڑے جو تھے گزر گئے. میرا مسلک شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ان کے عقیدے کی مطابقت ہے. وہ بھی حنفی قادری لکھتے تھے, بریلوی نہیں لکھتے تھے, اور رضوی بھی نہیں لکھتے تھے. نہ رضوی لکھتے تھے نہ بریلوی. اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان کی عبارت میں ایک جگہ دکھا دیں انہوں نے اپنے مسلک کو عقیدے کو بریلوی لکھا اور رضوی لکھا ہو. وہ حنفی تھے, قادری تھے. ہم بھی حنفی اور قادری ہیں. ارے خواجہ اجمیر کو کیا کہیں گے, وہ بریلوی تھے. خواجہ نظام الدین اولیاء کو بریلوی بنائیں گے. جو پہلے وہ گزرے وہ کیا تھے؟ ہم وہی ہیں جو پہلے تھے. اعلیٰ حضرت میں ہمارے شیخ میرے سر کا تاج, 3 الگ طرق سے ایک واسطے سے میں ان کا شاگرد ہوں. کیا باتیں کرتے ہیں یہ. میں شاگرد ہوں مولانا ضیاء الدین مدنی کا, وہ براہ راست شاگرد ہیں اعلیٰ حضرت کے. میں نے مدینہ میں 1963 میں مدینہ پاک میں مولانا ضیاء الدین مدنی سے تلمس کیا. میں شاگرد ہوں براہ راست حضرت سید احمد مولانا ابو البرکات قادری کا, مولانا سید دیدار علی کے صاحبزادے, وہ براہ راست شاگرد اعلیٰ حضرت کے. میں بتا رہا ہوں براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد. میں شاگرد ہوں مولانا سید عبد المعبود جیلانی کا, جن کی وفات 165 برس کی عمر میں ہوں. وہ براہ راست اعلیٰ حضرت کے شاگرد. ان کے ساتھ پیدل حج بھی کیا. اور میں 3 طرق سے ایک واسطے کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا شاگرد. اور پھر طریقے منامی سے بطریقے رویا عالم خواب میں اعلیٰ حضرت نے براہ راست مجھے اپنا فیض دیا, شاگرد بنایا. ہم نے یہ باتیں کی نہیں کبھی, ہم نہیں کرتے, ہمارا ذوق نہیں, ہمیں مت چھیڑو. مگر اس لیے بات کی کہ آج آپ ہند اور پاک سے باہر جا کے جائیں, بریلوی لفظ تو عالم عرب میں جانتا کوئی نہیں. ان کو کیا بنائیں گے؟ سنی بنائیں گے, وہابی بنائیں گے. ملک شام سارا اہل سنت ہے, وہ تو بریلوی کے لفظ سے ہی واقف نہیں. وہ کیسے؟ وہ تو آپ کے فتووں سے واقف نہیں. ان کو آپ کے فتووں سے کیا غرض؟ ایسے بیکار فتوے لاکھوں اٹھا کے ہم کوڑے کرکٹ کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں, جوتے کی نوک پہ اڑا دیتے ہیں. ہمارے پاس حضور غوث الاعظم کی سند کافی ہے.
امام جلال الدین سیوطی کی دی ہوئی سند کافی ہے مجھے، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کی کافی ہے، حضور غوث پاک کی کافی ہے۔ میں عالم رویا میں، خواب میں، عالم رویا میں، اللہ کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات کے نالین پاک کی قسم، عالم رویا میں 9 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھا ہوں، ان کا تلمبو بن گیا۔ اگر کوئی ہماری حنفیت میں شک کرے، اپنے آپ پہ شک کرے۔ ہم قادری ہیں، حنفی ہیں، غوث پاک کا کلاٹا اس گردن میں ہے۔ مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی۔ تو میں اس لیے یہ چند باتیں کر دی کہ آج یہ نوبت کیوں آئی کہ میں آپ کو اصول حدیث کے درس ہزارہ لوگوں کو اور حدیث کے درس ہزارہ لوگوں کو کلی کتب شاہ میں دے رہا ہوں اور یہاں اصول حدیث، اس لیے کہ اتنا گرا دیا اس مسلک کے لوگوں کو اور اندھیری گلی میں جا ڈبویا مارا کہ پوری دنیا میں بدنام کر دیا، سوائے فتووں کے اور کچھ چھڑا ہی نہیں ہے۔ علم بھی گیا، محنت بھی گئی، مطالعہ بھی گیا، تمکن بھی گیا، اعتدال بھی گیا، تقویٰ بھی گیا، خدا خوفی بھی گئی، زہد بھی گیا، ورع بھی گیا، عشق بھی گیا، محبت بھی گئی، صرف نفرت ہی نفرت اور فتوے ہی فتوے۔ لہذا لوگوں ایسے طرق پہ نہ چلو جن طرق پہ نفرتیں اور فتوے اور اہل سنت سے نکالنے کا عمل ہے، ان طرق پہ چلو جہاں دوسروں کو لا کے سمجھایا، بلایا اور شامل کر کے مسلمان کیا جاتا ہے اور حضور کا غلام بنایا جاتا ہے۔ اب جو کچھ آج 7 دن سے آپ حیدرآباد میں سن رہے ہیں، اگر یہ سنیت نہیں ہے تو پھر اور کیا چیز ہے؟ مجھے بتائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہ شان مصطفیٰ سے کوئی دلچسپی ہے، نہ عظمت مصطفیٰ سے دلچسپی ہے، نہ حضور کا وسیلہ ثابت کرنے سے دلچسپی، نہ حضور کی شفاعت ثابت کرنے سے دلچسپی، نہ اصول حدیث سے دلچسپی، نہ حدیث مصطفیٰ سے دلچسپی، نہ عقیدہ اہل سنت کا ایک ایک اصل اور ایک ایک فرع کے دلائل کے ساتھ دلچسپی، نہ ان لوگوں کے عقیدے کو پختہ کرنے سے دلچسپی، نہ اہل بیت اطہار کی شان سے دلچسپی، نہ اولیاء صالحین کی شان سے دلچسپی ہے تو صرف اپنے ایک تن سے ہے، اپنے من سے ہے۔ بس کوئی آپ کو مانے، بلا خدا کو بھی مانے یا رسول کو بھی نہ مانے۔ اس من پرستی نے، انا پرستی نے اس مسلک کو نقصان پہنچایا۔ میں انا پرستی کی دیواریں پاش کر کے گرا دینا چاہتا ہوں اور اس مسلک کی طرف لوٹا دینا چاہتا ہوں جس مسلک پر میرے شیخ اور آپ کے شیخ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان خود تھے، جس پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے، جس پر مجدد جلد ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی تھے، جس پر حضرت شاہ نقشبند تھے، اور جس پر خواجہ نظام الدین اولیاء اور کل اولیاء اور صالحین کے امام خواجہ اجمیر اور سلطان الکل حضور غوث العظم جیلانی تھے۔ اس راہ پہ چاہتے ہیں کہ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، جبکہ اللہ رب العالمین کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کے اوپر دین اسلام کو مکمل کر دیا، اور اگر پسند کیا تو آپ کے لیے دین اسلام کو ہی پسند کیا اور اپنی نعمتوں کا بھی اہتمام کر دیا۔ ناظرین، دین اسلام سے بڑھ کر خوبصورت پیارا دین اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ ناظرین، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز بتا دی، یعنی کہ اللہ رب العالمین کا ہر ایک پیغام امت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تک پہنچا دیا ہے۔ قرآن کھولیں، آپ کو ہر چیز کا مسئلے کا حل ملے گا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف دیکھیں۔ لیکن ناظرین، دکھ اس چیز کیا ہوتا ہے
کہ کیوں نہیں ہم اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو فالو کرتے، اسی پہ ہی چلتے. تو لیکن ہم جتنا یقین ناظرین اگر ہم قرآن حدیث کی بات کریں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز سے ان کو غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے قرآن حدیث کیوں رکھی جا رہی ہے، ہمارے سامنے صرف آپ اماموں کے قول رکھیں وہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ، ایسے سوچ والے بھی بندے ہیں. ان کے سامنے قرآن رکھا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رکھا جاتا ہے تو آگے سے باتیں کرتے ہیں. یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے مولوی جو ہے نا، اگر کوئی بڑی بڑی چھوڑ رہے ہیں مثال کے طور پہ، اگر کوئی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ولی ہیں، الحمدللہ میں ان کو اللہ کا ولی مانتا ہوں کیونکہ یہ صوم و صلات کے پابند تھے. ان کی بک غنیت الطالبین آپ پڑھیں، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے تھے، وہ اللہ کے ولی ہیں. جو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کرتا ہے وہ رب سے اعلان جنگ کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں. تو خیر ناظرین، لیکن یہ نہیں کہ ہم ولی کو مقام اتنا دے دیں معاذ اللہ کہ اس کو رب العالمین تک پہنچا دے. باقی ناظرین اس چیز کا دکھ ہوتا ہے. میں یہاں پہ یہی بات کرتا ہوں ناظرین، اگر اپنا کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہج بتا دیا، جیسے وہ غالباً جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بن گئے، میری امت کے 73 بن جائیں گے، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، الا ملت واحدہ، سوائے ایک کے. اس کا منہج بتا دیا، نام تو نہیں بتایا کہ وہ کون سا ہوگا، نہیں، یہ بتا دیا کون سا طریقہ، کون سا فرقہ یعنی کون سا گروہ ناجی ہوگا، کامیاب ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہوگا. تو ناظرین دیکھیں اللہ پاک نے سمجھ دی ہے، ہر چیز دی ہے. تو اب دیکھیں اس وقت کون سا بندہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پر چل رہے ہیں، ہم اس کو فالو کریں. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.